السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں 30 محرم الحرام۔ اسلامی تاریخ۔ حضرت یعقوب علیہ السلام۔ حضرت یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم علیہ السلام اللہ کے نبی اور اہل کنعان فلسطین کے ہادی پیغمبر تھے۔ قرآن کریم میں 10 سے زائد مرتبہ ان کا ذکر آیا ہے اور جگہ جگہ ان کے اوصاف کا تذکرہ کر کے ان کے جلیل القدر نبی اور صاحب صبر و قناعت ہونے کی طرف اشارہ کیا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو عبرانی زبان میں اسرائیل بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو نسل آگے چل کر بنی اسرائیل کہلائی وہ انہی کی طرف منسوب ہے۔ انہوں نے 4 شادیاں کی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک سے اولاد عطا فرمائی۔ ان کے 12 بیٹے اور 1 بیٹی تھی۔ بنیامین کے علاوہ سارے بیٹے عراق کے شہر فدان ارم میں پیدا ہوئے تھے۔ 130 سال کی عمر میں وہ اپنے محبوب بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کی فرمائش پر اپنے پورے خاندان کے ساتھ مصر چلے گئے۔ وہاں 17 سال قیام رہا اور وہیں 147 سال کی عمر میں وفات پائی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے انہیں فلسطین لا کر حضرت ابراہیم اور حضرت اسحاق علیہ السلام کے ساتھ دفن کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ، سراقہ کے گھوڑے کا زمین میں دھنس جانا۔ سراقہ نے ہجرت کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیچھا کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچ گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا کی تو اسی وقت اس کا گھوڑا گھٹنوں تک زمین میں دھنس گیا۔ پھر اس نے دعا کی درخواست کی اور وعدہ کیا کہ جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تلاش میں آئے گا اس کو میں واپس کر دوں گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، چنانچہ گھوڑا زمین سے نکل آیا۔ ایک فرض کے بارے میں باجماعت نماز پڑھنے کی نیت سے مسجد جانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اچھی طرح وضو کرے پھر مسجد میں نماز کے لیے جائے اور وہاں پہنچ کر معلوم ہو کہ جماعت ہو چکی تو اس کی جماعت کی نماز کا ثواب ہوگا اور اس ثواب کی وجہ سے ان لوگوں کے ثواب میں کچھ کمی نہیں ہوگی جنہوں نے جماعت سے نماز پڑھی۔ ایک سنت کے بارے میں دشمن کی ہنسی سے بچنے کی دعا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا پڑھا کرتے تھے۔ یہ دعا پڑھا کرتے تھے: اعوذ باللہ من جہد البلاء و درک الشقاء و سوء القضاء و شماعت الاعداء۔ ترجمہ: میں بلاؤں کی سختی اور بدبختی کے لاحق ہونے اور بری تقدیر اور دشمنوں کے ہنسنے سے اللہ کی پناہ چاہتا ہوں۔ ایک اہم عمل کی فضیلت سورہ یاسین پڑھنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر چیز کا ایک دل ہوتا ہے اور قرآن کا دل سورہ یاسین ہے، اور جو شخص سورہ یاسین پڑھے تو اس کے پڑھنے پر اللہ تعالیٰ 10 مرتبہ قرآن کریم پڑھنے کا ثواب لکھتے ہیں۔ ایک گناہ کے بارے میں مسلمانوں کو تکلیف پہنچانا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جن لوگوں نے مسلمان مرد اور مسلمان عورتوں کو تکلیف پہنچائی پھر توبہ بھی نہیں کی تو ان کے لیے دوزخ اور سخت جلنے کا عذاب ہے۔ دنیا کے بارے میں مال جمع کر کے خوش ہونا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو شخص انتہائی حرص و لالچ سے مال جمع کرتا ہے اور پھر خوشی سے اس کو بار بار گنتا ہے اور سمجھتا ہے کہ اس کا یہ مال اس کے پاس ہمیشہ رہے گا، ہرگز نہیں رہے گا، بلکہ اللہ تعالیٰ اس کو ایسی آگ میں ڈالے گا جو ہر چیز کو توڑ پھوڑ کر رکھ دے گی۔ آخرت کے بارے میں جہنم کی وادی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ویل، جہنم میں ایک گہری وادی ہے جس میں کافر کو ڈالا جائے گا تو اس کے تہ تک پہنچنے سے پہلے 40 سال لگ جائیں گے۔ قرآن سے علاج شہد کے فوائد۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جس کا ترجمہ ہے، ان مکھیوں کے پیٹ سے پینے کی چیز نکلتی ہے جس کے رنگ مختلف ہوتے ہیں، اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے۔ خلاصہ، شہد ایک ایسی قدرتی نعمت ہے جو مکمل دوا اور بھرپور غذا بھی ہے، جو ہر شخص اور ہر عمر والے کے لیے بے حد مفید ہے۔ خصوصیت سے صبح نہار منہ اس کا استعمال بڑی بڑی بیماریوں سے حفاظت کا ذریعہ ہے۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس شخص کی طرح نماز پڑھو جو سب سے رخصت ہونے والا ہو، اور اس طرح نماز پڑھو گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ اگر یہ حالت پیدا نہ ہو سکے تو کم از کم کیفیت ضرور ہو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہے ہیں، اور لوگوں کے پاس جو کچھ مال ہے اس سے بے پرواہ ہو جاؤ، تم غنی ہو جاؤ گے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ان باتوں پر عمل کرنے والا بنائے اور ان باتوں کو یاد رکھنے والا بنائے۔ اگر مجھ سے کچھ خطا غلطی ہو تو میری کمنٹس کے ذریعے اصلاح فرما دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔